بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن میں کون سی اچھی اور بری عورتوں کا ذکر آیا ہے؟ عورت کو اللہ نے قرآن میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ موضوع کے اعتبار سے جگہ دی ہے۔ مطلب چوتھا سورہ کلام پاک کا سورہ نساء ہے، ایک سورہ ہی پورا منسوب کر دیا عورت سے، لیکن پورے قرآن میں 114 سورتوں میں اللہ کو پوری کائنات میں جو عورتیں پسند آئی ہیں وہ کل 14 ہیں، جن کا ذکر قرآن میں اس نے کیا ہے، حوا علیہ السلام سے لے کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تک، اور ان 14 کے علاوہ 4 عورتیں اس میں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح قرآن میں اچھی عورتیں زیادہ ہیں اور بری عورتیں کم ہیں، جن کا ذکر اللہ نے کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اچھی عورت ہو یا بری عورت، اللہ نہ اچھی عورت کا نام لیتا ہے نہ بری عورت کا۔ اگر آپ قرآن کو اس لحاظ سے پڑھیں کہ اس میں کن کن عورتوں کا ذکر ہے تو بہت ہی مختصر چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ذکر کر دے گا اللہ رب العزت۔ جناب حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب سارہ کا ذکر ہے، جناب ہاجرہ کا ذکر ہے، جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ جناب رحیمہ کا ذکر ہے، جناب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے گھر کی خواتین ہیں، ان کا ذکر ہے۔ بری عورتوں میں ام جمیل ہے، ابو لہب کی بیوی ہے جو ابو سفیان کی بہن بھی ہے، اور 2 اور عورتیں ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ ایک جناب نوح علیہ السلام کی بیوی ہے جس کا نام وائلہ ہے، اور ایک جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اور اسی ذیل میں ایک آدھ عورتیں اور آ گئی ہیں۔ حوالے کے ساتھ اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کسی نہ کسی معنی میں۔ یہ عورتیں جو قرآن میں موجود ہیں جن کا ذکر ہے، حیرت ناک بات یہ ہے کہ جتنی عورتیں قرآن میں اپنے صفات کے ساتھ موجود ہے، اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ بہت ہی گہرائی سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حوا علیہ السلام کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کی عورت۔ اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے زوجائے آدم علیہ السلام۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی، بلکہ اللہ نے جو زبان استعمال کی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی عورت۔ سارہ علیہ السلام و ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا ابراہیم علیہ السلام کی عورت، بیوی بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد اور عورتیں آتی ہیں، مثلاً زلیخا کا ذکر سورہ یوسف علیہ السلام 12ویں سورہ میں ہے تو کہا کہ عزیز مصر کی عورت، بیوی نہیں کہا، یعنی اللہ کے یہاں عورت بمانی بیوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت اسی وقت عورت کہی جاتی ہے جب وہ زوجہ بن جاتی ہے، اس سے پہلے وہ عورت نہیں ہے، یعنی کامل ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے گھر آ گئی ہے تو یہ عورت ہے۔ اس کی پہچان اس کا مرد ہے۔ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی پہچان ہے، سارہ و ہاجرہ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے پہچان ہے، رحیمہ کی ایوب علیہ السلام سے پہچان ہے، زلیخا کی عزیز مصر سے پہچان ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ عورت کی پہچان اس کا شوہر ہے۔ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ ہر عورت کا شوہر موجود ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے، مریم علیہ السلام، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کا شوہر نہیں ہے۔ اگر مریم علیہ السلام کا شوہر ہوتا تو اللہ مریم علیہ السلام کا بھی نام نہ لیتا، اس لیے سورہ مریم اللہ نے اتاری۔ حوالہ عظمت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، صفحہ نمبر 63۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تمام ہوئی، ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔